بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ مفتی سید مبشر رضا قادری حاضر ہوں، قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن اور ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ۔ سب سے پہلی گزارش تو آپ سے یہ ہے کہ یہ ہمارا گروپ ہے، آفیشیل گروپ قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو خود بھی جوائن کریں اور اپنے فرینڈز کو اس میں لازمی طور پہ ایڈ کریں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر یہ جو ہمارا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ہماری ویڈیوز کے جو لنک ہیں اس کو واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اپنے پیجز کے اوپر، اپنی وال کے اوپر لازمی طور پہ شیئر کرنا ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اپنی رائے لازمی دیا کریں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قادیانی مرزئی خلیفے جو ہیں وہ اپنی جماعت کو، جماعت احمدیہ کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ خلیفے لوگ جو ہوتے ہیں، مرزئیوں کے خلیفے، یہ قادیانیوں کو، مرزئیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھانا ہے۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں نے پوسٹ بنائی، یہ پوسٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور پوسٹ دیکھ کر آپ خود اندازہ کریے گا۔ یہ پوسٹ ہے، نام میں نے رکھا تھا جی قادیانی جماعت قادیانی لیڈر کی نظر میں، ٹھیک ہے جی۔ اور قادیانیوں کا لیڈر مسلم موعود اپنی جماعت کو کن لفظوں میں یاد کرتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بے حیا اور بزدل جماعت۔ تو یہ ہم نے حوالہ دیا تھا، تقریر ہے مرزا محمود کی اور یہ الفضل اخبار ہے جو کہ 1937 5 جون کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر یہ عبارت لکھی ہے۔ اچھا، یہ جب پوسٹ آئی تھی تو بہت سے مرزئیوں نے جناب ہمیں کہا کہ تم جھوٹے ہو، مولوی تم جھوٹ بولتے ہو، یہ ہمارے خلیفہ جی نے نہیں کہا۔ تو بہت بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے اور بڑی پوسٹیں بنائی اور بہت کچھ اس کے اوپر بڑا کلام ہوا۔ تو آئیے میں آپ کو اب حوالہ دیتا ہوں اور اصل چہرہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ہمارا اصل میں طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے ایک بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ملتی ہے اور قادیانی مرزئیوں کی کس قسم کی جو رائے ہوتی ہے، کمنٹ کیا آتے ہیں، تو اس کے بعد ہم جو نا اصل جو چہرہ ہوتا ہے وہ بعد میں دکھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے اور ہم چونکہ ڈیبیٹر ہیں، مناظر ہیں، تو جو مناظر ہوتا ہے وہ حوالہ پہلے جیب میں رکھتا ہے تو پھر بات کرتا ہے، بغیر حوالے کے ڈیبیٹر مناظر بات نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارا طریقہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے الحمدللہ، چونکہ ہماری جو آئی ڈی ہے وہ سچی بات ہے، ہمارا لوگو، ہمارا مونو سچی بات ہے اور سچی بات ہم کرتے ہیں الحمدللہ، کبھی جھوٹ نہیں بولا الحمدللہ۔ اور یہ سچی بات ہی ہے کہ جو کہ قادیانی مرزئیوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور یہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو آئیے جی ہم آپ کو اصل چہرہ دکھاتے ہیں۔ یہ چلتے ہیں ہم قادیانی مرزئیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر، یہاں آپ اخبارات و رسائل میں چلے جائیں اور یہ اوپر ہی آپ کو روزنامہ الفضل ربوہ پاکستان دکھائی دے گا، اس کے اوپر کلک کریں تو یہ پیج آ جائے گا۔ اس پیج میں 1937 پر آپ چلے جائیں، یہ 1937، یہ 39 ہے، 38 ہے، 37، یہ 1937 ہے، اس کے یہ جون آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ 5 جون 5 جون۔ یہ میں نے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، یہ پی ڈی ایف میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ الفضل ہے، پی ڈی ایف ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ 5 جون، ٹھیک ہے، اور یہ 1937 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 6 کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ یہ تقریر ہے اصل میں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے امیر المومنین، چونکہ یہ اپنے خلیفوں کو امیر المومنین کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ جو بشیر الدین محمود تھا، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود،
تو یہ اس کی تقریر ہے اور یہ چلتی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں، ہم بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 6 پر چلتے ہیں. یہ 5 آ گیا. یہ ہے جناب صفحہ نمبر 6 آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. اور یہاں پر ہم یہاں سے ہم پڑھتے ہیں جی. یہ اس کا یہ دوسرا کالم ہے، یہ کالم نمبر 2 اور یہاں سے یہ دیکھیں جی. کہہ رہے ہیں اور اس سے جوش میں آ کر وہ پھر اور بد کلامی کرتا ہے تو پھر تم مٹ جاؤ اور اپنے آپ کو فنا کر دو، لیکن اس منہ کو توڑ دو جس منہ سے حضرت مسیح موعود کے لیے گالی نکلی تھی. منہ کو توڑ دو جس منہ سے مرزا غلام قادیانی کو کسی نے گالی دی، کیونکہ اس کو خاموش کرانا تمہارا ہی فرض ہے. اس شخص کو خاموش کروانا تمہارا ہی فرض ہے، کیونکہ تمہارے ہی فعل سے اس نے مزید گالیاں دی ہیں. کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک سخت بد لگام دشمن کو جواب دے کر اس سے حضرت مسیح موعود کو گالیاں دلواتے ہو اور پھر خاموشی سے گھروں میں بیٹھ رہتے ہو؟ اگر تم میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیا ہے اور تمہارا سچ مچ یہ عقیدہ ہے کہ دشمن کو سزا دینی چاہیے، تو پھر یا تم دنیا سے مٹ جاؤ یا گالیاں دینے والوں کو مٹا ڈالو، قتل کر دو، فنا کر دو، ان کو جلا کر راکھ کر دو جو مرزا غلام قادیانی کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ وہ گالی تم نہیں دلوائی ہے، مرزائیوں نے. تو مرزائی جو ہے نا الٹے کام کرتے ہیں تو وہ آگے سے دوسرا بندہ مرزا قادیانی کو گالی دیتا ہے، نہیں تو کوئی بھی گالی نہیں دے گا. تو یہ جو جناب خلیفہ صاحب ان کو تربیت کر رہے ہیں اور ان کو درس دے رہے ہیں کہ بھائی یا تو الٹے کام نہ کیا کرو، اور اگر الٹے کام کرتے اور اگلا بندہ پھر گالیاں دیتا ہے مرزا قادیانی کو تو اس بندے کو قتل کر دو، فنا کر دو، اس کو ڈبو کے مار دو، جلا کے مار دو، اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کو فنا کر دو. مگر ایک طرف تم جوش اور بہادری کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسری طرف بزدلی اور دون ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہو. میں تو ایسے لوگوں کے متعلق یہی کہتا ہوں کہ وہ حضرت مسیح موعود کو گالیاں دلواتے ہیں اور وہ آپ سلسلہ کے دشمن اور خطرناک دشمن ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اصل میں یہ آپ نے حوالہ دیکھ لیا. جو مرزائی یہ کہتے تھے نہیں جی تم اپنی طرف سے باتیں بناتے ہو، ہمارے خلیفہ جی نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. تو یہ تھا جی یہ مسلم موعود صاحب کا دیکھ لیا آپ نے. بشیر الدین محمود یہ وہی شخص ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا. بشیر الدین محمود مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب تم ٹینک توپیں اپنے پاس رکھا کرو، کلاشن کوفے پاس رکھا کرو. جب کوئی دشمن یعنی مسلمان، دشمن سے مراد مسلمان، کوئی بھی مسلمان مرزا غلام قادیانی کے بارے کوئی بات کرے، کوئی گالی دے، کوئی بد کلامی کرے، بس اس کو سیدھی سینے میں گولی ٹھوکو، مار ڈالو. تو اصل میں وہ جو گالیاں نکلواتے ہو وہ تم خود نکلواتے ہو، تم خود بد کلامیاں کرتے ہو، مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہو، اس وجہ سے اگلا بندہ بھی پھر گالیاں دیتا ہے. تو یہ جناب آپ نے دیکھ لیا قادیانیت مرزائیت کا ایک چہرہ، کہ جو کہ دعوے تو یہ کرتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نان، ہم محبت کرتے ہیں ہر ایک سے، کسی سے نفرت نہیں کرتے. تو یہ تھی محبت، یہ تھا پیار، اور لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے انہوں نے، لوگوں کو سمجھا ہوا ہے کہ بس یہ بے وقوف ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو مرزائیت کا چہرہ آپ نے دیکھ لیا. یہ اصل میں چھپے ہوئے دشمن ہیں اور آستین کے سانپ ہیں. اور حال ہی میں یہ جو 1974 کی اسمبلی نے پاکستان کے اندر قانون پاس کیا کہ مرزائیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. تو دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ جو ابھی آپ کو ہم نے دکھائی. اور ابھی یہ مرزائی بہت جناب زور لگا رہے ہیں
اور یہ ہماری پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں یہ لوگ، اور یہ قانون کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اور حال ہی میں رانا ثناء اللہ نے بھی ان مرزائیوں کو کہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا یہ قادیانی جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور دیگر لوگوں نے بھی یہ جناب اب علماء کرام جناب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور قوم کو جگا رہے ہیں۔ علامہ خادم صاحب رضوی صاحب ہیں، ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ تو تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کم از کم اپنی آواز بلند کریں۔ آپ جس نہج پر بھی ہیں اور جہاں کہیں بھی ہیں اپنی آواز ضرور بلند کریں۔ یہ قادیانی آستین کے سانپ ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں جتنے لیکچرز ہیں ان کو سنا کریں یوٹیوب کے اوپر، آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا، بہت کچھ پتا چلے گا۔ اور یہاں پہ میں ایک اعلان بھی ایک دو کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ایک میری آڈیو کو قادیانی مرزائی پھیلا رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی مبشر شاہ جو مفتی ہے یہ گالیاں نکالتا ہے، دیکھو گالیاں نکالتا ہے، اور وہ تقریباً 1 منٹ یا 1.5 منٹ کی وہ جناب اس کے اندر میری آواز ہے اور اس کے اندر گالیاں ہیں، اس کے اندر گالیاں ہیں، میری آواز ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب اس شخص نے اپنی آواز کو بیچ میں سے کاٹ دی ہے اور میری جناب وہ باتوں کو، میری جو گفتگو میری آواز تھی اس کو الگ کر دی ہے۔ اور دوست بیچ میں سے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ ان قادیانی مرزائیوں کا ایک بہت بڑا مربی ہے الطاف، اور اس کو سارے لوگ جانتے ہیں، ہمارے ڈیبیٹر مناظر جانتے ہیں کہ وہ 1 نمبر کا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اور پرلے درجے کا گستاخ ہے، اور اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کرتا ہے کہ الامان والحفیظ، وہ ڈائریکٹ جناب گالی دیتا ہے۔ اب وہ جناب مجھے فون کر رہے ہیں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد کلامی کر رہے ہیں۔ اب میں جناب میں ادھر ہم غلام ہیں، ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے غلام ہیں، ہم کیا خاموشی سے سنتے رہیں گے ان کی بکواس کو، ان کی بد کلامی کو، ان کی گستاخیوں کو سنتے رہیں گے؟ ہم آگے سے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو بہرحال ہم نے بھی پھر اپنا جو نا کم از کم منہ سے اس کا جواب ضرور دیا، اور اس کی حقیقت یہ تھی جو ہم نے یہاں بیان کر دی۔ اچھا جی، یہ ہماری ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کریں اور دیکھا کریں، اور یہ ہمارے ساتھ رہیں آپ۔ ہماری کتاب بھی آئی ہے نئی، یہ میں ٹائٹل بھی آپ کو دکھا دوں، یہ 200 جھوٹ، مرزا غلام قادیانی کے شہرہ افاق 200 جھوٹ۔ اس کو لازمی طور پہ آپ خریدیں، آپ لازمی خریدیں، یہ آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ ایک زبردست ڈیبیٹر بن جائیں گے، مناظر بن جائیں گے۔ یہ مناظرے کے رنگ کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے، میری یہ کتاب آئی ہے، اور میری نیکسٹ کتاب جو آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہے قادیان کا حسن بازار۔ قادیان کا حسن بازار وہ کتاب جس میں مرزائیوں کے، قادیانی خلیفوں کے اور مرزا غلام قادیانی کے ننگے واقعات، ننگی زندگی کے ننگے واقعات انشاءاللہ میں وہاں بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ مرزائیوں کی اصل حقیقت ہے کیا، یہ اصل اندر کے معاملات ان کے کیا ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی نیچے لکھا ہے، آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر ہی رابطہ کیا کریں، آپ مجھے کالیں نہ کیا کریں، فون نہ کیا کریں، بڑی مہربانی۔ جو فون مجھے کرتا ہے میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ جو بات کرنی ہے واٹس ایپ کے اوپر آڈیو سینڈ کریں اور ہم آپ کی سنیں گے بھی اور جواب بھی دیں گے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کالیں سننے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔